بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر مرزا صاحب ساری زندگی جن بتوں سے لڑنے کا درس دیتے رہے، آج وہ ان بتوں میں سے ایک بن گئے، یعنی مذہبی پیشوا۔ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو ہوتا ہے پوڈ کاسٹ کے اندر، سید ذیشان کو وہ پوڈ کاسٹ دیتے ہیں، تو جب انہوں نے ایک کویسچن کیا، ایک بات کہی ان کے اپنے ہی نمائندے کی طرف سے، جو بات ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، تو آپ ذرا خود سنیں کہ جب ان کے خلاف بات تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح ایک مذہبی پیشوا کے اوپر اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا آپ خود جو ہے وہ سن لیں، اور یقین کریں کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے اس حوالے سے کہ آپ ایک مذہبی پیشوا کے اوپر جو خالصتاً ایک پورے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ 17 سال سے دین کا کام لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے خود سن لیا کہ اتنے سالوں سے دین کا کام کرنے والا شخص، اس کے خلاف جب کوئی بات جائے گی تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوں گے۔ تو میں یہاں مرزا صاحب اور ان کے فالوور سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ پر بات کریں گے تو کیا لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی نہیں ہوں گے؟ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس طرح کی بات کریں گے تو کیا لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی نہیں ہوں گے؟ اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں جب آپ بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی نہیں ہوں گے؟ اور جب آپ داتا صاحب علی حجویری کے بارے میں بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی نہیں ہوں گے؟ اور جب آپ معین الدین چشتی کے بارے میں بات کریں گے تو لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی نہیں ہوں گے؟ جب آپ علماء کے خلاف زبان دراز کریں گے اور اخلاقیات کے درس جھاڑیں گے تب لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی نہیں ہوں گے؟ تو مرزا صاحب، سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر دوسروں کی جب زبانیں کھلتی ہیں تو پھر آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک اور بات جو ہے وہ ان کی سناتا ہوں، ان کی اخلاقیات کے اوپر، کہ ان کو اخلاق جو ملا یہ ان کی اپنی زبانی جو ہے وہ آپ ذرا سن لیں۔ یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ نبیوں کے اخلاق نبوت کا جو کچھ حصہ تھا مرزا صاحب کی زبانی، وہ مرزا صاحب کو ملا۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا، ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں، لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ڈھیلے پڑ گئے۔ حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی، کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ، یہ دو بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں؟ ایک مکتبہ فکر کے علماء کے لیے اتنی بڑی بات، ان کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ کون سی اخلاقیات ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے۔ اور آپ مذہبی پیشوا ہونے کے ناطے لوگوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں تو دوسروں کے بھی دل چھلنی ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا اخلاق کس طرح کا ہے؟ اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے کتنی بڑی بات کہی، یہ ذرا آپ خود نوٹ کر لیں۔ ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ یہ آپ نے سن لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے کتنی بڑی بات کہی۔ تو حضرات محترم، جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ بات کریں گے، اولیاء کے حوالے سے اس طرح کی کلمات کہیں گے، اور علماء کے حوالے سے اس طرح کی بات کریں گے کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ جب ان کو گالم گلوچ کریں گے، ان کو اس طرح کے القابات سے نوازیں گے، تو پھر بتائیے جب ان کا ذکر کریں گے تو کیا ان کے چاہنے والوں کے دل چھلنی نہیں ہوں گے؟ آپ کے بارے میں اگر ہلکی سی کوئی اینکر بات کرے، کوئی رپورٹر بات کرے، کوئی پوڈ کاسٹر بات کرے، تو آپ اس بات کو لے کر کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ اتنی بڑی بات کر دی کہ میرے جو چاہنے والے ہیں ان کے دل چھلنی ہوں گے۔ تو ذرا یہ خیال کیا کرے کہ ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، بلکہ وہی باتیں جو مرزا صاحب کی طرف سے کی جاتی ہیں انہی کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ دوسروں کے خلاف جب بات کی جاتی ہے تو لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن جب بات اپنے پہ آتی ہے تو پھر لاکھوں لوگوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں۔